السلام علیکم ناظرین، محمود ہیلتھ کیئر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن پر کلک کریں، کیونکہ میں ہر وقت میڈیسن کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں ریزوڈیکس 60 ملی گرام ٹیبلیٹ کے بارے میں کہ یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کی بینیفٹ، سائیڈ ایفیکٹ اور خوراک کا طریقہ ہم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ریزوڈیکس 60 ملی گرام کی ٹیبلیٹس ہیں جو کہ زبردست میڈیسن ہے، بہت زبردست میڈیسن ہے۔ قیمت بھی اتنی مہنگی نہیں ہے، تقریباً 450 تک بآسانی مل جاتی ہے ہر میڈیکل سٹور میں۔ تو ناظرین، ابھی یہ ریزوڈیکس اس کی برانڈ نیم ہے، 60 ملی گرام میں یہ آتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کی فارمولہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سی فارمولہ یوز ہوا ہے اور اس کا کمپوزیشن کیا ہے۔ تو ناظرین، اس کا فارمولہ جو ہے وہ ڈیکسلان سپرازول ہے۔ ڈیکسلان سپرازول یہ اس کا فارمولہ ہے، یعنی اس کی کمپوزیشن ہے ڈیکسلان سپرازول۔ اس کی ناموں پہ اور بھی دوائی آتی ہیں لیکن فارمولہ اس میں سیم ہی رہتا ہے، ڈیکسلان سپرازول۔ تو ناظرین، ابھی اس کی یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن، یہ گولیاں کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ڈیکسلان سپرازول کی ٹیبلیٹ جو ہے نا، اس کا تعلق منشیات کے ایک گروپ سے ہے جس کو پروٹون پمپ یعنی PPI کہا جاتا ہے۔ PPI پروٹون پمپ انہیبیٹر کہا جاتا ہے، جو پیٹ میں اس کا کام ہے، جو پیٹ میں بننے والے تیزاب کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیکسلان سپرازول معدے کی تیزابیت کی بیماری، معدے میں جب تیزابیت بڑھ جاتی ہے جس کو ہم شارٹ کٹ میں GERD یعنی گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیزز سے ہونے والی جلن کی علاج کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہم۔ بہت مفید میڈیسن ہے PPI کے لیے اور GERD یعنی گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کے لیے یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پیٹ اور اعضائی نالی یعنی اسوفیگس کو تیزاب سے ہونے والی نقصان کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیٹ یعنی ہمارے پیٹ میں جتنی بھی مشکل ہوتے ہیں، جتنی بھی اس میں پرابلم ہوتے ہیں، اور اعضائی نالی جو ہماری منہ سے ڈائریکٹ معدے کی طرف جاتی ہیں، اس کو ہم اعضائی نالی کہتے ہیں، یعنی اس کو اسوفیگس بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو خرابی ہوتی ہے، تیزاب سے ہونے والی خرابی، پیٹ اور اعضائی نالی میں جو تیزاب سے خراب ہوتی ہے، تو اس کو ہونے والی نقصان ہوتی ہے ان دونوں کو، تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی یہ گولیاں جو ہے نا بہت اہم ہے، بہت مفید ہیں۔ اس کو کھانے سے یہ دونوں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہر قسم کی السر کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے اور اعضائی نالی کی کینسر سے بچنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اسوفیگس کی نالی میں زیادہ جب السر بڑھ جاتی ہے تو اس میں زخم پڑ جاتے ہیں، اس سے کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے ناظرین۔ تو اس کو بچانے کے لیے، کینسر سے بچانے کے لیے یہ دوائی انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن
ایسوپیجائڈس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب معدے میں تیزابیت ہوتی ہیں اور یہ تیزابیت خوراک کی نالی میں اوپر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی نالی زخمی ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ٹیبلیٹ بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جب معدہ خالی ہو تو پیپٹک السر اور گیسٹرک السر، جب معدہ انسان کا خالی ہو جاتا ہے، یعنی کچھ کھانا انسان کسی مریض نے کھایا نہ ہو، کوئی بھی ہو کھانا یعنی خالی پیٹ معدہ جب خالی ہو تو پیپٹک السر اور گیسٹرک السر، جس کی وجہ سے معدے میں جلن ہوتی ہے اور درد محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ دوائی، یہ میڈیسن انتہائی مفید ہے۔ ڈیکسلان سپرازول تو بہت مفید ہے یہ ان دونوں کے لیے۔ اس کے تو نیند کا مسئلہ ہو، جب معدے کی انفیکشن ہو یا معدے میں گیس ہو یا تیزابیت ہو، جس کی وجہ سے مریض کو نیند کا مسئلہ ہو، یعنی نیند میں دشواری ہو، نیند نہیں آتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ دوائی انتہائی مفید ہے۔ یعنی یہ میڈیسن جو ریزوڈیکس 60 ملی گرام کی کیپسول ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ریزوڈیکس میڈیسن کے بارے میں معلومات، یعنی کن کن بیماریوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو معلومات صحیح معلوم ہوا ہو۔ تو ناظرین، ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس میڈیسن کو کھانے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دل کی دھڑکن اس سے تیز ہو سکتی ہیں، آپ کو بدہضمی سا ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، سینے میں درد ہو سکتی ہے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مقدار کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو کانسٹیپیوشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی قبض لگ سکتی ہے۔ عام طور پر تو یہ سائیڈ ایفیکٹ کسی میں بھی نہیں پائے گئے ہیں، لیکن یہ ہم احتیاطاً بتاتے ہیں کہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے مسئلے آپ کے ساتھ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یا کسی مستند معالج سے آپ رابطہ کریں، تب بھی یہ دوائی استعمال کریں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی ناظرین، اس کی اورال یوزز یعنی خوراک کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں۔ ایک کیپسول روزانہ کھانے سے پہلے آپ استعمال کریں۔ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ ناظرین، اگر کھانا کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ آپ استعمال کریں تو بہت بہترین ہے۔ اگر معدے کی بیماری کے لیے استعمال کرنا ہو تو ناظرین 2 مہینے لازمی استعمال کریں۔ 2 مہینے تک آپ اس کو جاری رکھیں۔ معدے کی السر یا انفیکشن ہو یا ایسیڈی یعنی تیزاب ہو تو اس کے لیے گرڈ، پی پی آئی، جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، اس بیماری جو بھی بیماری ہے اس میں آپ اگر استعمال کرتے ہو تو آپ 2 مہینے تک لازم استعمال کریں۔ ناظرین، زیادہ استعمال کرنے سے قبض ہو سکتی ہے۔ اگر آپ 1 مہینہ استعمال کریں لگاتار اس ٹیبلیٹ کو تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ ناظرین ڈوپالیک سیرپ آتی ہے، وہ آپ اس کے ساتھ رات کو 1 چمچ جو ہے نا وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ قبض کا مسئلہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اگلی میڈیسن تک ہم کو اجازت دے۔ کمنٹ کریں ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ویور جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں اور بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔